اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں کی ہے۔ ایک ایسا گاؤں جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل کسان رہتا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی نور کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ جمیل نہایت محنتی انسان تھا۔ وہ دن رات اپنی زمین پر کام کرتا اور ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ محنت کی ہر وہ بوند جو پسینے کی صورت میں زمین پر گرتی ہے دعا بن کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ نور بھی اپنے نام کی طرح روشنی اور ایمان سے بھری ہوئی عورت تھی۔ اس کا چہرہ سکون اور اطمینان سے منور رہتا اور مشکل وقت میں اس کا سہارا صرف دعا اور اللہ سے خالص التجا ہوتی تھی۔ جمیل اور نور دونوں مل کر کھیتوں میں کام کرتے، اپنی تھوڑی سی آمدنی میں قناعت کرتے اور دل سے شکر ادا کرتے تھے۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب جمیل کی بوڑھی ماں سخت بیمار پڑ گئی۔ علاج کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ جمیل نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی وہ زمین بیچ دی جو اس کے والدین اور دادا کی نشانی تھی اور سارا پیسہ ماں کے علاج پر لگا دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور اس کی ماں کی جان بچ گئی، مگر جمیل کا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ زمین سے جدائی نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ زمین فروخت کرنے کے بعد اس کے پاس جو تھوڑے سے سکے بچے وہ کسی اچھی زمین کے لیے کافی نہ تھے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ گاؤں کے شمالی کنارے پر واقع تباہی کی زمین خرید لے۔ وہ زمین ایسی تھی جہاں نسلوں سے کوئی کسان جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ بنجر، سخت اور نمک آلود تھی جہاں صرف کانٹے اگتے اور سانپ رینگتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ زمین جنات کی بستی ہے اور جو بھی وہاں گیا وہ یا تو برباد ہوا یا پاگل ہو گیا۔ جب جمیل نے اعلان کیا کہ وہ تباہی کی زمین خریدنے جا رہا ہے تو پورے گاؤں میں ہنسی گونج اٹھی۔ لوگ اسے دیوانہ کہنے لگے۔ گاؤں کا سب سے دولت مند اور مغرور کسان جاوید اس کے قریب سے گزرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، جمیل، کیا تم نے اپنا ہوش کھو دیا ہے؟ تم نے جنت کا ٹکڑا بیچ کر اب دوزخ کی مٹی خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ جمیل نے سکون سے جواب دیا، جاوید، زمین بری نہیں ہوتی، نیت بری ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر آنکھوں میں ایسا یقین تھا جو صرف سچے دل والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ جاوید نے قہقہہ لگایا اور بولا، جمیل تو جہنم کی زمین خرید رہا ہے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ گاؤں کے لوگ بھی ہنسے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ کوئی کہتا جمیل دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی طنز کرتا سونا بیچ کر مٹی خرید لی، مگر جمیل نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ خاموش عزم کے ساتھ چلتا رہا اور آخرکار وہ زمین خرید لی جسے سب تباہی کی زمین کہتے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی جب جمیل گھر لوٹا۔ نور صحن میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جمیل نے آہستہ سے کہا، نور، میں نے ہمارے لیے نئی زمین خرید لی ہے۔ نور کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ اس نے دعا دی، اللہ ہمیں اس میں برکت دے۔ کہاں ہے وہ زمین؟ جمیل نے نظریں جھکا کر کہا، وہ شمالی کنارے والی زمین ہے جسے لوگ تباہی کی زمین کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گھر میں خاموشی تین چھا گئی۔ چراغ کی لو ہلکی سی لرز رہی تھی۔ نور نے شوہر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور نرمی سے کہا، جمیل، کوئی زمین بدقسمت نہیں ہوتی، اللہ کی بنائی ہر چیز میں بھلائی ہے، میں دعا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نور کے الفاظ جمیل کے دل پر مرہم بن گئے۔ اگلی صبح جمیل اوزار لے کر زمین پر پہنچا۔ زمین سخت، خشک اور پتھروں سے بھری تھی۔ نمک کی سفید تہہ دھوپ میں چمک رہی تھی مگر جمیل نہ رکا۔ وہ فجر سے مغرب تک کام کرتا رہا۔ ہاتھوں سے خون رسنے لگا مگر اس کا یقین مضبوط رہا۔ گاؤں والے روز طنز کرتے مگر جمیل کے دل میں ایک ہی آواز تھی، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ نور بھی ہر صبح سجدے میں گر جاتی اور گڑگڑا کر دعا مانگتی، اے اللہ، میرے شوہر کی محنت کو قبول فرما، اس زمین میں برکت ڈال دے۔ ایک مہینہ گزر گیا، زمین ویسی ہی تھی۔ ایک رات جمیل تھک کر بولا، نور، میں ہار گیا ہوں۔ نور نے کہا، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہارتا۔ اسی رات نور نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی ہستی کہہ رہی ہے، اوینٹ کی شکل والی چٹان پر ضرب لگاؤ، اس کے نیچے نجات ہے۔ اگلی صبح جمیل نے آخری کوشش کی۔ اس نے پوری قوت سے ضرب لگائی، چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے صاف میٹھا پانی پھوٹ پڑا۔ زمین نرم ہو گئی، سبزہ اگ آیا اور بنجر زمین زندہ ہو گئی۔ جمیل سجدے میں گر پڑا، الحمدللہ رب العالمین۔ نور دوڑتی ہوئی آئی، دونوں گلے مل گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ جاوید حسد میں جل اٹھا مگر جب اس نے چوری کی تو اس کے کھیت جل گئے۔ آخرکار جاوید کو احساس ہوا کہ اصل راز مٹھی میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے۔ اس نے توبہ کی، معافی مانگی اور بدل گیا۔ اللہ نے جمیل اور نور کی زمین میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ وہ دوسروں کے لیے مثال بن گئے۔